الرحیم۔ آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کن چیزوں سے، کن امور سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ انتہائی اہم سوال ہے، اور ہر مسلمان کو، مرد اور عورت کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ رمضان کا یہ مہینہ اور روزے کی اہم ترین عبادت، جتنی اس کی فضیلت ہے، جتنا اس کا مقام اور مرتبہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کا اہتمام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی آپ رمضان کے لیے تیاری فرماتے، آپ رمضان کے لیے اہتمام فرماتے، اور احادیث مبارکہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا روزہ وہ اچھی حالت میں ہو، درست حالت میں ہو، مفسدات نہ ہوں، ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جن کے نتیجے میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایسے امور بھی نہ ہوں، ایسے کام بھی نہ ہوں کہ جن کے نتیجے میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، روزے کی حالت میں جب ہم کلی کرتے ہیں یا جب ہم اپنی ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو عام طور پر اس کے لیے مزمزہ اور استنشاق کا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں اگر مبالغہ کیا جائے اور کوشش اس بات کی ہو کہ زیادہ پانی حلق یا زیادہ پانی ناک میں پہنچانے کی کوشش کی جائے، تو امکان اس بات کا بہرحال ضرور ہوتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ پانی کچھ اندر داخل ہو۔ تو یہ روزے کی کراہت کی ایک صورت ہوتی ہے کہ جس سے بہرحال اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح رمضان کی حالت میں میاں بیوی کا باہم آپس میں تعلق ہے، یعنی اس میں اگر تو اشتہا ہے، اگر تو شہوت ہے، اور میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، تو بوس و کنار کی اگر حالت ہے تو اس میں بھی اہل علم اس بات کو واضح فرماتے ہیں کہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ روزے کے فساد کی صورت میں، کہ وہ روزہ فاسد ہونے کی صورت پر منتج ہو اور اس طرف جو ہے اس کا نتیجہ نکلے۔ اور اس میں اگرچہ یہ تفصیل بھی اہل علم نے ذکر کی ہے کہ اگر تو نوجوان ہیں میاں بیوی تو، اور وہ املک علی نفسی ہی نہیں ہے، اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ اگر تو اشتہا کی ایک حالت ہو اور شہوت کی ایک حالت اور صورت ہو تو لازماً وہ ایک نتیجہ جو ہے اس طرف نکلے گا، تو اس لیے انہیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر زیادہ عمر ہو اور اس بات کا امکان احتمال نہ ہو تو پھر نفس بوس و کنار جو ہے اس کی اجازت بہرحال وہ موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی احادیث مبارکہ میں ہمیں دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کا بھی حکم دیا، اور بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے کیس ٹو کیس افراد کے معاملے میں اور اشتہا اور شہوت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کو بہرحال دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں کراہت کی صورت اور کراہت کی کیفیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرد جو ہے روزے میں ہے اور دن بھر وہ جنابت کی حالت میں ہے اور غسل اس نے نہیں کیا، تو یہ روزے کو مکروہ کر دینے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح فسد کروانا یا خون دینا، خون کے نکالنے کی صورت، تو اس کے نتیجے میں بھی روزے میں کراہت کا حکم جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ بعض اخلاقی برائیاں، غیبت کرنا، تو روزے میں کراہت کا حکم آتا ہے، اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اجتناب کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ ہماری ترجیحات کو طے کرتا ہے، روزہ ہمارے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، روزہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اگر روزے کی حالت میں روزہ دار سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے، کوئی اس سے اختلاف کرے، کوئی اسے برا بھلا کہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنْ صَابَّهُ أَوْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں، یعنی میرا روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہاری گالی کا جواب گالی سے دوں، روزہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں رد عمل میں جس طرح کا تمہارا
رویہ ہے تو اسی طرح کا رویہ میں اختیار کروں، میں تمہیں برا بھلا کہوں، تو اس لیے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں لڑنا جھگڑنا، گالی دینا، تو ان چیزوں سے بھی روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بغیر کسی ضرورت کے کوئی چیز منہ میں لے کر اسے چبانا، اور اگرچہ اسے تھوک دے، اگرچہ اس کو وہ اندر لے کر نہ جائے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے جو ہے اس کو کسی چیز کو چکھنا، کسی چیز کو چبانا، تو یہ بھی روزے میں کراہت پیدا کر دیتی ہے، اس کے نتیجے میں بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزے کی حفاظت کرنے اور کامل احسن بہتر عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔